Assalamu alaikum viewers, this is Faisal Mahmood from Here You Go. Today we will analyze that how Pakistan and China alliance has shook the world. Rather they have taken the world by surprise. اور آنے والے دنوں میں جی اس الائنس کو لے کر پوری دنیا اس کے اوپر اسٹڈی کرے گی، اس وار پہ اسٹڈی کرے گی، دنیا کے سارے جو بھی سپر پاورز ہیں اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. اچھا، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا اس وقت جو اسلحے کا ہے وہ لارجسٹ رپورٹر ہے. ایون جو اسرائیل ہے وہ بھی چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور اسرائیل انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اسرائیل پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. However, we all know that recent Pakistan-India war, Pakistan has won this war. انڈیا کو بہت بری طرح مار پڑی ہے. بیسکلی جی مودی نے یہ ایک بہت بڑا جوا کھیلا تھا. اس کا خیال تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا یا پاکستان بہت آرام سے ہار جائے گا، لیکن پاکستان نے اس کو بائی سرپرائز لیا اور پوری گیم الٹی پڑ گئی. مودی کا جی خیال تھا کہ ہم جنگ بہت بری طرح ہار جائیں گے اور پاکستان دوڑتا دوڑتا دنیا کی طرف جائے گا اور ریکویسٹ کرے گا کہ سیز فائر کروایا جائے، اور یہ بالکل الٹ ہوا. انڈیا کو ہی جانا پڑا دنیا کے پاس اور ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہمیں بہت مار پڑ رہی ہے اور پاکستان سے کہیں کہ جنگ روکے ورنہ ہم اگلے 2-3 دنوں میں بالکل تباہ ہو جائیں گے، سیز فائر کروائے. سو دا ورلڈ انٹرپٹیڈ اور سیز فائر ہو گیا. سو ویورز، اس جنگ کے بعد پاکستان اینڈ چائنا الائنس انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے. I think India did not realize that China has very successfully transferred its technology to Pakistan. وہ سمجھتے تھے کہ جی ان کے پاس زبردست قسم کے جیٹس ہیں، رافیل ہیں، اور پاکستان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ پاکستان نے ان کے ایٹ لیسٹ 6 طیارے گرا دیے، اور جس کے اندر سے کم از کم 3 رافیل بھی ہیں، اور دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار انڈیا اینڈ فار ہول ورلڈ. So finally ji, Pakistan has proved that they have all the technologies and all the warfare equipment to knock down India, and they have knocked down very successfully. اگر ہم اس جنگ کی بات کریں اور اس کو بہت قریب سے اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اٹ واز اے ایکسلنٹ کوآرڈینیشن بٹوین پاکستان ایئر فورس، آرمی اینڈ ادر ٹیکنالوجیکل ڈپارٹمنٹس. اچھا جناب، اگر ہم پہلے جنگوں کی بات کریں یا آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے تک کی بات کریں تو دیر ور اونلی 2 ٹیکنالوجیز. ایک تو جو ہمیشہ سے یو ایس اے کی ٹیکنالوجی رہی ہے وہ تھی، اور ایک سوویت ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی، یا پھر ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی. اور پاکستان یو ایس اے کی ٹیکنالوجی یوز کرتا تھا، اور اگر ہم 70s اور 80s تک کی بات کریں تو انڈیا سوویت یونین کی ٹیکنالوجی یا ویسٹرن ٹیکنالوجیز یوز کرتا تھا. بٹ ریسنٹلی جناب چائنا ہیز آلسو انٹرڈ ان دا گیم، اینڈ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بالکل پروو کیا ہے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا الائنس بن چکا ہے. So viewers, this war has become the biggest setback for Western technology. Rafale جو کہ 4.5 جنریشن جیٹس ہیں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور اس وقت اگر ہم 5th جنریشن جیٹس کی یا ٹیکنالوجی کی بات کریں تو وہ امریکہ کے پاس ہے، دیٹ از F-35. لیکن انہوں نے ابھی تک کسی کنٹری کو میرا خیال ہے ٹرانسفر نہیں کی. مائٹ بھی انہوں نے یہ اسرائیل کو ٹرانسفر کی ہو، بٹ آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف دیٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ چائنا نے تو اب جناب 6th جنریشن جیٹس بنا لیے ہیں، اور ان کا جو 5th جنریشن جیٹ ہے J-35 دیٹ از فلی آپریشنل، اور وہ پاکستان کو بھی ٹرانسفر کر رہا ہے آنے والے دنوں میں. میں اس کے اوپر اپنا پہلا ایک آلریڈی کافی ڈیٹیلڈ ویلاگ کر چکا ہوں کہ چائنا پاکستان کو J-35 جو کہ 5th جنریشن جیٹس ہیں ٹرانسفر کر رہا ہے. اور اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کے پاکستان میں سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں، اور بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ الائنس کرنا، اور وہ اس وار میں شو بھی کر چکا ہے. اس وقت تقریباً اس جنگ سے پہلے پوری دنیا نے چائنا کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ اس جنگ میں پاکستان کی مدد نہ کرے. However, چائنا ڈینائڈ آل دا ریکویسٹ، اور اس نے پاکستان کو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی فلی سپورٹ کیا. ویورز، اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کریں تو چائنا نے سکسیزفلی ٹیکنالوجی پاکستان کو ٹرانسفر کی ہے ان دا شیپ آف JF-17 تھنڈر، ان دا شیپ آف J-10C، in the shape of PL-15 missiles and other technology, other weapons. اور اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ان ریسنٹ پاکستان انڈیا وار میں یہ جو سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، دیٹ واز اے سکسیزفل شو آف چائنا.
چائنا نے بہت زبردست طریقے سے جی پاکستان کی ہیلپ کی کہ پاکستان یہ جنگ صرف کنونشنل نہیں ان کنونشنل طریقوں سے بھی پاکستان ٹیکنالوجی کو یوز کرے، اور سائبر وارفیئر میں پاکستان نے بڑی سکسیزفلی چائنیز ٹیکنالوجی یوز کی، بلکہ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ چائنا نے ڈائریکٹ یہ ٹیکنالوجی یوز کی ٹو ہیلپ پاکستان۔ اچھا جی، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پریویسلی انڈیا یوز ٹو تھنک دیٹ پاکستان از نتھنگ، اور ہم پاکستان کو بس بڑکے مارتے رہیں گے بالی ووڈ موویز کی طرح، بٹ اس جنگ کے بعد ان کو کم از کم یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پیس آف کیک، پاکستان از ناٹ اے ایزی ٹاسک، رادر اف دے آر اٹیکنگ پاکستان اور اف دے آر ٹچنگ پاکستان دے آر ٹچنگ چائنا، جو انڈیا کے لیے ایک بہت ہی وری کی بات ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ سو ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انڈیا جس نیو نارم کی بات کر رہا تھا وہ اب اسٹیبلش نہیں ہو رہا۔ انڈیا ایک نیو نارم کی بات کر رہا تھا کہ جب بھی چاہیں وہ پاکستان پر اٹیک کریں ٹیررزم کے نام پہ، جو کہ انڈیا میرے خیال میں خود ایک بہت بڑا ٹیررسٹ کنٹری ہے۔ اگر ہم آر ایس ایس کی بات کریں، مودی کی بات کریں، مودی خود ایک آر ایس ایس کا بندہ ہے، اور وہ آر ایس ایس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، اور ہی از اے بگ ٹیررسٹ۔ اینی ویز جی، تو اگر ہم نیو نارم کی بات کریں وہ تو انڈیا اسٹیبلش نہیں کر سکا، ہاؤیور پاکستان نے ایک نیو نارم اسٹیبلش کر دیا ہے دیٹ آپ نے ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا، یو آر ٹچنگ پاکستان اٹ مینس دیٹ یو آر ٹچنگ چائنا، اینڈ دس از ٹوڈیز نیو نارم۔ سو ڈیفینیٹلی جی پاکستان اور پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا یہ نیو نارم اسٹیبلش نہیں کر سکا، رادر چائنا اور پاکستان نے مل کر اس نیو نارم کو اسٹیبلش کر دیا ہے دیٹ دے کین سی دا ہول ورلڈ اینڈ اسپیشلی انڈیا۔ سیکنڈلی جی، انڈیا جو یہ ریجنل سپریمیسی بنانا چاہ رہا تھا، اس کا یہ خواب بھی بالکل چکنا چور ہو گیا ہے، اور یہ بات اس پر واضح ہو گئی ہے کہ وہ اس علاقے کا غنڈہ نہیں ہے، وہ اس علاقے کا بدماش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو یہاں رہنا ہے، اس علاقے میں رہنا ہے، تو بڑا پیسفلی رہنا پڑے گا اور چیزوں کو بڑا نارملی لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اینڈ چائنا کا الائنس اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن گیا ہے، اور یہ جو پراکسی وار وہ لڑنے جا رہا تھا، انڈیا واز ناٹ سکسیزفل ان دیٹ۔ اور اگر ہم صرف چائنا کی بات کریں کہ ان کو کیا بینیفٹ ہوا ہے اس وار سے، تو دیر آر ملٹیپل بینیفٹس جو ہوئے ہیں جو چائنا کو، لیکن میں 2-3 کا ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جی چائنا نے اپنا اکوپمنٹ ٹیسٹ کر لیا ہے وداؤٹ انٹرنگ انٹو ڈائریکٹ وار، اینڈ دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ٹیسٹ۔ اور سیکنڈلی چائنا نے انڈیا کو اور ریسٹ آف دا ورلڈ کو بتا دیا ہے کہ انڈیا یہ ریجنل سپریمیسی کلیم نہیں کر سکتا، اور اگر ریجنل سپریمیسی ہے اکنامکلی بھی اور وار میں بھی تو وہ صرف چائنا کی ہے، اینڈ پاکستان از دا بگیسٹ الائنس آف چائنا۔ گائز، اگر ہم ایک اور بات پر نوٹس کریں کہ فیلئر آف رافیلز، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رافیل میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں یا انڈیا کے پائلٹس ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو آئی تھنک دس از رانگ۔ On the other hand, Pakistan has utilized its resources 100%, and that has become a very big threat for India کہ رافیل کے ہوتے ہوئے اور ٹیکنالوجی جو پاکستان سے بہت زیادہ ایڈوانس وہ کلیم کر رہا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا ویپن امپورٹر ہے، اس ساری ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے پاکستان نے اپنے ریسورسز بہت ہی پریسیژن کے ساتھ 100% یوز کیے ہیں، اور انڈیا کو اس جنگ کے اندر شکست دی ہے۔ یہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے، اور ان فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ والی بات ایویڈنٹ بھی ہو جائے گی کہ پاکستان نے اپنے ریسورسز کتنے سکسیزفلی 100% یوز کیے ہیں بائی جوائننگ آل دا ڈاٹس۔ سو دا کنکلوژن از دیٹ پاکستان چائنا alliance has become very successful, and it's inevitable for this region, and this is very alarming for India. India could not claim its ریجنل سپریمیسی، اور ان کو ایک بڑا کلیئر کٹ انڈیا کو اور پوری دنیا کو میسج کیا ہے کہ انڈیا یہاں ریجنل سپریمیسی کلیم نہیں کر سکتا۔ چائنا کی اکنامیکل اینڈ وار سپریمیسی چائنا کی ہے، اینڈ پاکستان از آلویز ریڈی ٹو آنسر انڈینز تھریٹ۔ نیو نارم بنانا چاہ رہا ہے، اس کو بھول جائے اور اس علاقے میں بڑا پیسفلی رہنا چاہیے۔ تھینکس ویورز فار واچنگ مائی ویلاگ آن ہیئر یو گو۔ اگر آپ لوگوں نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہیئر یو کو سبسکرائب کریں۔ وی ول کیپ آن اپڈیٹنگ یو ود ڈفرنٹ سینیریوز اینڈ ڈفرنٹ اپڈیٹس۔ تھینک یو۔